نبی مکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت ہے۔ اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک لوگ افطاری جلدی کرتے رہیں گے خیر پر رہیں گے۔ سحری یہ جس طرح کل عرض کیا تھا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے لیکن ان میں سحری نہیں تھی۔ سحری یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کے لیے ہے۔ امت محمدیہ سے پہلے سحری کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو، کیوں کہ تمہارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرض یہ سحری کا ہے۔ تمہارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرض سحری کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری جلدی کرتے رہیں گے۔ جب تک لوگ افطاری جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی یہ افطاری دیر سے کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی افطاری دیر سے کرتے ہیں، اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور مصنف عبد الرزاق یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے المحلہ ابن حزم جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 30 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 چیزیں یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، سحری دیر سے کرنا، افطاری جلدی کرنا، اور ہاتھ پر ہاتھ ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ جو نماز میں ہم ہاتھ پر ہاتھ ناف کے نیچے رکھتے ہیں تو یہ اسی حدیث پاک پر ہمارا عمل ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں انبیاء کے اخلاق میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں کہ وہ کیا کرتے سحری کو دیر سے کرتے۔ اور ایک روایت میں رات کو ہی پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ان سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ سحری کیا کرتے تھے، سحری اور نماز میں یہ اذان میں کتنا فرق ہوتا تھا؟ فرماتے صرف اتنا ہی فرق بچتا تھا کہ 50 آیات جس طرح قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے، بس اتنا ہی فرق بچتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سحری کا وقت بھی بتایا ہے کہ ہم نے روزہ کب سے رکھنا ہے اور کب تک رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر اس کی 187 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ روشن ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت میں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات کے آنے تک۔ یہاں سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض دوستوں کا یہ گمان ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، قرآن مجید اللہ نے آسان کر دیا ہے، جو مرضی اس کو یاد کر لے، جو مرضی اس کو جیسے مرضی پڑھ لے، تو یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا فقط عربی جان کر اور اس کا صرف ترجمہ پڑھ لینا یہ کمال نہیں ہے۔ کسی عالم کی یا تو اس کی تصنیف ہو یا اس کی تفسیر ہو، اس سے مدد حاصل کی جائے، یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا جائے، تو خود بخود اگر ہم قرآن مجید پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو اس میں ہمیں بہت سارے اشکالات پیدا ہوں گے اور ہم بہت جگہ پر غلطی کھا جائیں گے۔ اس میں ایک مثال یہ آیت پاک ہے، یہ آیت پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سیاہ ڈورے سے سفید ڈورا جدا ہو جائے فجر کے وقت میں، تو تب سے لے کر شام تک آپ نے بھوکے رہنا ہے۔ کب تک کھانا ہے؟ جب تک سیاہ ڈورا سفید ڈورا یہ الگ الگ نہیں ہو جاتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4509 حدیث پاک کا نمبر ہے
عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پاک سنی تو گھر تشریف لے گئے اور رات کو سوتے وقت آپ نے 2 ڈورے لیے، 2 دھاگے لیے، ایک سیاہ کلر کا اور ایک سفید کلر کا، دونوں کو آپس میں ملا کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، تکیے کے نیچے رکھ دیا اور بار بار اٹھ کے اس کو دیکھتے تھے، اٹھ کے اس کو دیکھتے تھے۔ رات کافی گزر گئی، پھر اٹھ کے دیکھا تو وہ تو دھاگے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ جب فجر ہو گئی، صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ جب سفید ڈورا یہ سیاہ ڈورے سے نکل آئے تو تب تک آپ کھا سکتے ہو۔ یا رسول اللہ وہ تو نکلا ہی نہیں۔ فرمایا تو نے کیسے دیکھا؟ یا رسول اللہ میرے تکیے کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش طبی فرمائی، سرکار نے فرمایا اچھا تو تیرا تکیہ اتنا بڑا تھا کہ وہ سیاہ ڈورا اور سفید ڈورا اس کے نیچے آ گئے؟ مطلب یہ کہ ساری یہ آسمان اور زمین کے کنارے یہ تیرے تکیے کے نیچے آ گئے۔ یہاں سے ہمیں 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تشریح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے اور جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سیکھ کے آگے امت تک پہنچائی ہے، وہی تشریح ہونی چاہیے، نہ کہ انسان اپنی طرف سے کچھ سوچتا رہے اور اپنی طرف سے کوئی باتیں بناتا رہے، اس میں بہت زیادہ خرابیاں انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات یہاں سے یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے صوفی صاحب کو دیکھا جو رمضان المبارک کا چاند طلوع ہونے سے لے کر عید الفطر کے چاند کے طلوع ہونے تک کسی سے بھی بات نہیں کرتے تھے، کسی سے بھی بات نہیں کرتے تھے، مگر اس حدیث پاک کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو بھی فرماتے تھے اور خوشطبی بھی فرماتے تھے۔ سرکار گفتگو بھی فرماتے تھے، خوشطبی بھی فرماتے تھے۔ تو دین جو ہے یہ اتنا سخت نہیں ہے کہ انسان اپنا منہ باندھ کے رکھ لے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب معتکف حضرات اعتکاف بیٹھتے ہیں تو منہ چھپا کے بیٹھتے ہیں، تو اتنی سختی نہیں ہے، یہ منہ صرف اس وقت چھپائے جاتے تھے جب کبھی واش روم وغیرہ مسجد کے احاطے میں نہیں ہوا کرتے تھے تو باہر جانا پڑتا تھا، تب یہ منہ چھپایا کرتے تھے۔ لیکن آج بھی لوگ بس وہ اعتکاف بیٹھتے تو منہ چھپا کے رکھتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ دوسرے لوگ ان سے بات نہ کریں۔ تو دنیاوی باتوں سے بچنا چاہیے، لیکن دین کی باتیں جتنی ہو سکے انسان دین کی بات کرے، اس میں انسان کے لیے برکت ہی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بعض دوستوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جناب وہ اذان ہو رہی ہو تو پانی پینا ہے تو پانی پی لو، 2-4 لقمے کھانے ہیں تو لقمے کھا لو، اس میں حرج کوئی نہیں، اس میں حرج کوئی نہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس نے اذان ہوتے وقت اذان شروع ہو گئی یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، اذان جو ہے وہ فجر سے پہلے نہیں ہو سکتی، فجر سے پہلے ویسے کلمات اذان تو ادا ہو ہی جائیں گے، فجر کی جو اذان ہے یہ اذان اس کے وقت میں ہی ہوگی، ظہر کی اذان ظہر کا وقت شروع ہونے پر ہوگی، عصر کی اذان عصر کا وقت شروع ہونے پر ہوگی۔ تو جس نماز کے لیے اذان دی جائے گی تو اس کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے گی، پہلے اذان نہیں ہوگی۔ جب اذان شروع ہو جائے پھر پانی کا گھونٹ کسی نے پیا یا نوالا کھایا، اس بندے کا روزہ نہیں ہے۔ تو جس نے ساری زندگی اسی طرح کیا ہے وہ اپنے روزوں کا حساب کر لے اور ان روزوں کی وہ قضا ضرور کرے۔ اس وجہ سے کہ ہم نے وہ قریشی مفتیوں سے جب مسئلے پوچھے تو پھر اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ وہ جی ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ کھا رہے تھے اور ادھر سے اذان ہو گئی، انہوں نے کھانا روک دیا، تو سرکار نے فرمایا نہیں جتنی تو اس برتن سے ضرورت پوری کر سکتا ہے اپنی کر لے، مطلب جتنا تو نے کھانا ہے کھا لے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو ہم نے وہ کیا کیا کہ حدیث پاک کو سمجھے نہیں اور اس حدیث پاک کو ہم نے کیا کیا اسی فجر کی اذان میں ہم نے شامل کر دیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الاذان نکال کے دیکھیے، وہاں موجود ہے حضرت بلال یہ فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ فجر کی نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ تو وہ جو اذان سن کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نا ابو ہریرہ کو تو کھا لے، وہ حضرت بلال کی اذان آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو کئی مساجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے دور پاک میں تھا، لیکن بعد میں اس خلفائے راشدین کے دور میں اس چیز کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس میں کئی ساری حکمتیں تھیں، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ لوگ اٹھ کر جب کئی ایسے تھے وہ تہجد کے وقت جو اذان ہوتی وہ فجر کی اذان سمجھ کر وہ جناب اسی وقت نماز پڑھ کے پھر سو جاتے تھے، تو اس بنا پر اس اذان کو روک دیا گیا تھا کہ یہ لوگوں کو اب غلط فہمی ہوتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اذان جو ہے یہ نماز کے لیے ہی دی جائے۔ تو وہ جو اذان کا حکم تھا وہ حضرت بلال کی
اذان تھی. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی جو اذان ہے وہ فجر کے وقت میں شروع ہوتی ہے. تو فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو پھر کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے, جو کھائے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا. دوسری بات آپ کو شاید یاد ہوگا, ہم نے کئی مرتبہ اصول حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ جو حدیث قرآن مجید کے صاف حکم کے خلاف آ جائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, سمجھ نہیں آئے گی تو قرآن کو ہم مانیں گے, حدیث پاک کو ترک کر دیں گے. یہ حدیث پاک ہم نے سمجھی, الحمدللہ ہمیں بخاری شریف سے پتہ چلا کہ اذانیں تب 2 ہوا کرتی تھی. پہلی اذان میں کھایا تھا, دوسری اذان میں نہیں کھایا تھا. تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے اگر بالفرض کسی کو اس حدیث پاک کی نہیں بھی سمجھ آئی, ابو داؤد شریف والی حدیث پاک کی کہ اذان ہو رہی تھی اور وہ کھا رہے تھے, تو اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو قرآن پر عمل ہوگا کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کھانا پینا روک دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز آج صبح 10 بجے نماز تسبیح آپ کی اسی مسجد شریف میں ادا کی جائے گی. جو احباب شوق رکھتے ہیں وہ 10 بجے سے پہلے مسجد شریف میں تشریف لیں.